السلام علیکم ناظرین، آج سے ہم آپ کی خدمت میں ایسے اسلامی واقعات کا سلسلہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں جو علامہ شہنشاہ حسین نقوی کے جمع کردہ ہیں، جن سے آپ کی مودت اہل بیت میں اور اضافہ ہوگا اور آپ کا ایمان مزید تازہ ہوگا۔ تو جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ فوراً سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ نئے آنے والے واقعات سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بارش کی دعا کرنا۔ جلحمہ بن عرفتہ نے کہا، ایک دفعہ میں مکہ آیا جبکہ اہل مکہ قحط اور خشک سالی میں مبتلا تھے۔ قریش نے کہا، اے ابو طالب، وادیاں خشک ہو گئی ہیں اور شہر کے لوگ قحط سے دوچار ہیں، چلو چل کے بارش کے لیے دعا کرو۔ اس پر حضرت ابو طالب علیہ السلام باہر آئے جبکہ ایک لڑکا ان کے ساتھ تھا۔ وہ لڑکا جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ایسے لگتا تھا جیسے سیاہ بادلوں کے پیچھے سورج چمک رہا ہو۔ اس لڑکے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے بچے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اس لڑکے کو اٹھایا اور اس کی پشت دیوار کعبہ کے ساتھ لگا دی۔ پھر اس حالت میں وہ اس لڑکے کو اپنی ہتھیلیوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بارش کے لیے دعا کی، حالانکہ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن فوراً ہی ہر طرف سے گھٹائیں گھر گئیں اور یوں کھل کر برسیں کہ شہر اور دیہاتوں کو وافر مقدار میں پانی دستیاب ہو گیا اور وادیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب نے یہ شعر کہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معصوم ہے جس کا چہرہ دیکھ کر ابر پانی سے بھر جاتا ہے، وہ جو یتیموں کی جائے پناہ اور بیوہ عورتوں کا نگہبان ہے۔ خاندان ہاشم کے رنج دیدہ افراد اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور اس کی پناہ میں نعمت اور آسودگی کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ عدل کی ایسی میزان ہے کہ کسی پر جو کے ایک دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ وہ ایسا کھرا معاملہ فہم ہے کہ اس کی معاملہ فہمی میں کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ جو امور اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت اور رسالت کے مرتبے کو پہچانتے تھے، ان میں ایک وہ عظیم خشک سالی بھی ہے جو مکہ میں رونما ہوئی تھی۔ چنانچہ جب 2 سال تک بارش نہ ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو حکم دیا کہ وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹ کر لائیں، جو اس وقت شیرخوار تھے۔ پھر عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف گئے، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا، اے پروردگار، اس بچے کی خاطر مینا برسا۔ انہوں نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے اور مسلسل کہتے رہے، اے پروردگار، اس بچے کی خاطر ہم پر موسلا دھار مینا برسا دے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بادل آسمان پر چھا گئے اور اتنے زور کی بارش ہوئی کہ لوگوں کے دلوں میں مسجد الحرام کے گر جانے کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ قصیدہ ارشاد فرمایا، محمد وہ معصوم ہے جس کا چہرہ دیکھ کر ابر پانی سے بھر جاتا ہے، وہ جو یتیموں کی جائے پناہ ہے اور بیوہ عورتوں کا نگہبان ہے۔ پس حضرت عبد المطلب کا حضور کریم کی شیر خوارگی اور ان کے فرزند حضرت ابو طالب علیہ السلام کا آپ کے لڑکپن میں آپ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرنا، ان دونوں بزرگوں کے توحید الہی پر ایمان اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آغاز ہی سے آپ کی رسالت کے عرفان کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ اگر تاریخ میں ان دونوں واقعات کے علاوہ ان کا کوئی اور مقام نہ بھی ہوتا تو بھی یہ واقعات توحید و نبوت پر ان کا اعتقاد اور ایمان ثابت کرنے کے لیے کافی تھے، اور یہ واقعات
محققین کے لیے بھی ان دونوں کے توحید و نبوت پر ایمان کے بارے میں ایک قوی دلیل بن سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ شکریہ۔